اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو صحت اور ایمان والی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان آپ کو حکمت کے موتی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو خارش کے متعلق ایک علاج بتانے جا رہا ہوں۔ خارش بڑی نامراد سی بیماری ہے، جس کو بھی لگ جائے اس کا جینا دشوار کر دیتی ہے۔ خارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تر اور دوسری خشک۔ ویسے ایک اور قسم کی بھی خارش ہوتی ہے جو خواہ مخواہ میں کسی کو ہو جایا کرتی ہے، اور جس کو وہ خواہ مخواہ والی خارش ہو جائے تو اسے تب تک سکون نہیں آتا جب تک وہ خارش دور نہ کر لے۔ اور اگر اس خارش زدہ شخص کو اگر آپ کسی ایسے کام سے منع کریں جو نہ کرنے والا ہو تو وہ خارش سے تنگ آ کر وہ کام کر گزرتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مذاق تھا، اس لیے بلا تمہید میں جسمانی خارش کا علاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ قانون مفرد اعضاء کا نسخہ ہے اور جناب حکیم صابر ملتانی صاحب کا ترتیب دیا ہوا ہے، جو تریاق معدہ کے نام سے موسوم ہے۔ نسخہ کے اجزاء برائے مہربانی نوٹ کر لیجئے۔ گندھک آملہ سار 10 گرام، اجوائن 10 گرام، پودینہ 10 گرام۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہیں۔ اجوائن مٹی سے صاف ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اور چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پودینہ کی صرف آپ نے پتیاں لینی ہیں، اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ بیچ میں شامل نہیں کرنی۔ ان تینوں چیزوں کو لے کر نہایت باریک کوٹ پیس لیں اور فل سائز کے کیپسول بھر لیں۔ ناظرین، تریاق معدہ کی خوراک ایک کیپسول صبح، دوپہر اور شام ہے۔ اگر اس کیپسول کو عرق منڈی کے ساتھ دیا جائے تو فوائد 2 گنے ہو جاتے ہیں۔ یہ دوائی نہ صرف معدہ کو درست کرتی ہے بلکہ خارش کو بھی دفع کر دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔